السلام علیکم خواتین و حضرات، آج پرسے کا دن ہے۔ جنابہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، اس سے پہلے حضور عالم رحمۃ للعالمین جناب علی، ان کی ساری اولاد، 12 امام اصحاب رسول۔ کیونکہ میں نہیں سمجھتا، اب میں آپ کو فیتھ سے بات کر رہا ہوں میں اب لاجک سے بات نہیں کر رہا، میں نہیں سمجھتا کہ آج 61 ہجری میں جو دن گزرا ہے مسلمانوں پہ، اس میں لوگ کہیں عرش کے اس طرف بیٹھے دیکھ نہیں رہے ہوں گے جو نواسہ رسول کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آج شہادتوں کا دن ہے، شہید ہوتے جاتے ہیں، امام وہ لاشیں اٹھا کے لاتے جاتے ہیں اور رکھتے جاتے ہیں، اور اس وقت کے انتظار کرتے جاتے ہیں جب تک کہ ان کے دوست، ان کے عزیز ان کو چھوڑ کے نہیں چلے جائیں گے، اور وہ خود اکیلے اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے یسوع جناب پہ جا کے اپنی شہادت پیش نہیں کر دیں گے۔ ایک موقع ہے کہیں پہ آپ جو گئے ہیں، ظاہر ہے میں تو بڑی گناہ گار آدمی ہوں، کہ کہیں پہ طلع زینبیہ پہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ میرے خیال میں اسلام کی سب سے بڑی فیمنسٹ ہیں، اور جن سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے کہ مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے، پردے میں پردہ اور باہر شیروں کی طرح للکارنا۔ تو وہاں کہیں طلع زینبیہ پہ نہ صرف یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا بھائی جنگ لڑ رہا ہے اپنی آخری زندگی کی، وہ اپنے بھائی، اب شہادت کا ہم بھی گئے ہیں، مظلوم لوگ ہیں، پتہ نہیں آنکھوں میں کیا پاکی تھی کہ وہ چلے ہمیں ایک دفعہ کربلا لے جائے، تو پھر وہ دیکھ رہی ہیں کہ جناب امام کا سر کاٹا جا رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں، لیکن مشیت ایز دی ہے، گزرنا پڑے گا تو گزرنا پڑے گا۔ جب مولا علی نے کہہ دیا کہ بھئی یہ دونوں چیزیں، موت بھی اور رزق بھی تو اللہ روکتا ہے دیتا بھی وہی ہے، بندوں سے نہ ڈرو تو امام آج بندوں سے ڈرنے کے موڈ میں نہیں۔ ایک آدمی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں آج ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے راشد کو، جو کہ میری ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ وہ آدمی ہے، اس کا نام ہے وہاب قلبی، اور وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہے، اور واقعہ آپ سن لیجئے کیونکہ اس میں سے جو سبق نکل رہا ہے وہ عظیم ہے۔ تو وہاب قلبی کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حسین وہاب قلبی کو خواب میں آتے ہیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، ہماری زندگی ان پہ قربان ہو، آپ فرماتے ہیں وہاب قلبی تم میری امت کو اللہ جھوٹا بلوائے۔ وہاب قلبی ایک عیسائی بچہ ہے، ابھی اس کی شادی ہوئی، اس کی ماں اور بہن اس کے ساتھ، بیوی اس سے ٹریول کرے، وہ کہتے ہیں وہاب قلبی تم پہ لازم ہے کہ تم میری امت، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو ریپرزینٹ کرو گے ان شہادتوں میں۔ تو اب وہاب قلبی کی شہادت میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، ایک شہادت بہت ہے بیان کرنے کی۔ تو وہاب قلبی جاتا ہے، اس کی ماں اور اس کی بیوی، نو بیاتا جوڑا ہے، اس کی ماں اور اس کی بیوی خیمے کے سامنے کھڑے ہیں، وہ جاتا ہے نعرے لگاتے ہوئے اپنی جان پیش کر دیتا ہے۔ آپ مجھ سے کربلا کی کہانی پوچھتے ہیں، آپ مجھ سے شہدائے کربلا کا پوچھتے ہیں، آپ مجھ سے حسین آشنائی پوچھتے ہیں، آپ وہاب قلبی سے پوچھیں۔ اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے، اور دشمن اتنا ظالم ہے کہ اس کے سر کو واپس اس کی ماں کی طرف پھینک دیتا ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ کی امت سے مسلمان نہیں ہے، مسلمان سر کاٹ رہے ہیں۔ اس کی ماں کو ایذا پہنچانے کے لیے وہ سر وہاب قلبی کی ماں کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ حاضرین اور ناظرین، اور وہ ماں کیا کہتی ہے؟ سر فخر ہے اس ماں پہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہے۔ وہ ماں وہ سر اٹھاتی ہے اور اتنے ہی زور سے واپس پھینک دیتی ہے، اور کہتی ہے دشمنوں، حسینی، اپنے آپ کو کہتی ہے حسینی جو چیز دے دیتے ہیں، حسینی جو چیز دے دیتے ہیں وہ لیتے نہیں واپس۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تو ایک واقعہ ہے وہاب قلبی کا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کربلا میں۔ میں اب آپ کو ایک مسلمان واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ابن اوسجہ محب ترین صحابی ہیں امام کے، شہید ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں زخموں سے چور چور۔ امام حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں جاؤ اوسجہ کی خبر لو اور خود پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ کمٹمنٹ اور وفاداری کو ذرا غور سے سنیے گا۔ میں نے آپ کو وہاب قلبی کی ماں کا قصہ بتایا ہے، صد ہے ان مسلمانوں پہ جو وفادار نہیں ہیں اسلام کے۔ حبیب ابن مظاہر جاتے، اوسجہ کہتے ہیں کیسے ہو بھائی، حوصلہ رکھنا،
آپ اوسجا کی بات سنیے گا. اوسجا حبیب ابن مظاہر کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتے, زخموں سے چور چورے. وہ کہتے ہیں یار حبیب ابن مظاہر حسین کا خیال رکھنا. کیا مجھے ضرورت ہے آپ کو 10ویں محرم کو کچھ اور بتانے کی؟ وہاب کلبی کی عظیم شہادت کے بعد, اوسجا کی عظیم شہادت کے بعد, ابھی تو کم از کم میں 71 شہادتیں آپ سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ویڈیو پیغام ہے نا, اس پہ کتنا لمبا میں جاؤں گا. آپ یقین جانیے حسین آشنائی کا سفر وفاداری کا سفر. حسین آشنائی کا سبق جو سبق ہے وہ ہے کہ اٹ از این انٹرنیشنل پیغام. میں نے وہاب کلبی کا ذکر کیا, میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں, میں نے ان کا ذکر اس لیے کیا ہے. اگر آپ کو میں حسینی برہمنوں کا بھی بتاؤں تو آپ اور پریشان ہو جائیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حسین آشنائی زندہ ہے, سلامت ہے. آج 10ویں محرم میں پتہ نہیں اگلے سال میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا, کچھ پتہ نہیں زندگی کا. لیکن آپ میری باتیں یاد رکھیے گا, میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے ضرور میری پچھلی بھی جو عرض داشتیں میں پیش کرتا ہوں وہ دیکھیے گا, جو میں نے کربلا پہ پیش کی ہیں, جو باقی وہ تو دنیاوی ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حسین آشنائی کا سفر اسلام کا سفر ہے. حسین آشنائی کا سفر قرآن کا سفر ہے, سنت رسول کا سفر ہے. حسین آشنائی کا سفر ان تمام 1,24,000 پیغمبروں کا سفر ہے جو سچ بولتے رہے, کہتے رہے, اور جس پہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول مہر رسالت ہے. آپ اس کو سمجھیے, کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے, کربلا ایک عہد ہے. اور آخر میں جاتے جاتے میں اسلام کی اس امامہ کو, میں نے کہا ہے کہ اسلام میں اگر کوئی عورت ہے ہمارے دین میں, حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے, امہات المومنین ہے, میں ان کا سٹیٹس کم نہیں کر رہا, جناب فاطمہ خاتون جنت ہیں. اگر کوئی عورت ہے جس نے کہ ایک لیونگ ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے جب آفت آن پڑے, تو وہ امامہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جیل میں کہانی ہے آخری دنوں کی, ظاہر ہے شام کا جیل ہے, یزید ہے, سب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, عورتوں کو مردوں کو بھی. امام زین العابدین, اب امام زین العابدین پہ الگ کوئی چیز ہونی چاہیے, کبھی اگر زندگی رہی تو پھر تحقیق والی چیز پیش کریں گے. امام زین العابدین افسردہ بیٹھے ہیں, سوراخوں کے پار دیکھ رہے ہیں. سیدہ آتی ہیں, پھوپھی ہیں ان کی, سیدہ آتی ہیں, انہیں کہتی ہیں زین العابدین کیا ہوا تم, کیوں اداس ہو؟ جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ اس کو آپ بھائی 2021ویں صدی میں لائیں, یہ ہے, زندہ ہے. وہ کہتے ہیں پھوپھی سب کچھ تو لٹ گیا ہے, اب کیا رہ گیا ہے؟ کہتی ہے نہیں بیٹے, نہیں, تم نہیں سمجھ رہے, میں وہ دیکھ رہی ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ صدیوں بعد یہاں پہ لوگوں کا جم گھٹا ہوگا, ہماری قبروں پہ لوگ آئیں گے, فاتحہ پڑھیں گے, درود پڑھیں گے. مت حوصلہ ہارو, مت حوصلہ ہارو. مسلمانوں خدا کا واسطہ ہے, اپنے دین کی طرف جاؤ. یہ بے حیائیاں اور مکاریاں مت سیکھو, اپنے دین کی طرف جاؤ, خود جاؤ. میں بھی تو حسین آشنائی کے سفر پہ ہوں سن 1971 سے, جب شاید میں 8 سال کا تھا. جاؤ, دیکھو, خود محسوس کرو, اور کربلا کو ہمیشہ یاد رکھو. جس طرح بھی یاد رکھ رہے ہیں, شیعہ ہو کے یاد رکھ رہے ہیں, شیعہ ہو کے, سنی ہو کے سنی ہو کے, اہل حدیث ہو کے اہل حدیث ہو کے, سلفی ہو کے سلفی ہو کے, لیکن کربلا کو بھولنا مت. اور آج یہ آخری شعر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے اجازت دیجیے, محسن نقوی کا یہ شعر, اس میں بڑی کاٹ ہے. یہ بتاتا ہے کہ حسین ابد تک, ازل سے ہے اور ابد تک زندہ رہے گا. میں یہ شعر پیش کرتا ہوں, ایک دو پھر اینک کا مسئلہ ملے گا. سارے سجدے سمیٹ کر محسن, سارے سجدے سمیٹ کر محسن روز جاتا ہے, روز جاتا ہے کربلا کعبہ. سارے سجدے لپیٹ کر محسن. کربلا کعبہ اور مدینہ کی تعبیل ہے بھائی. کربلا کو پہچاننا ہے تو مکہ اور مدینہ کو پہچان لو. سارے سجدے لپیٹ کر محسن روز جاتا ہے کربلا کعبہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ یہ سال بڑا اچھا ہو مسلمانوں کے لیے. اللہ اگلے سال. اور میرے لیے ایک دعا کیجیے گا. ایک تو میں سچ شکر خدایا کہ عزادار حسینی, میں اس عزاداری میں رہوں اور اگلے سال پھر ہوں, میں آپ کے سامنے کچھ حسین آشنائی کی نئی چیزیں لے کے آؤں. اسلام زندہ باد, پاکستان بائندہ باد.